السلام علیکم۔ سروں کی ملکہ میڈم نور جہاں نے گایا تھا، لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ انسان جہاں پہ رہتا ہے اور جہاں پہ اس کا وقت گزرا ہوتا ہے، وہ لوگ، وہ باتیں، وہ یادیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ اور آج جس ہستی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، آج صبح ان کے بارے میں خبر ملی اور یقین جانے کہ میری آنکھوں میں نمی تھی اور لب پہ دعا تھی۔ عائشہ خان پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک روشن ستارہ، جو پاکستان ٹیلی ویژن کے ابتدائی دور کی وہ فنکارہ تھیں، خالدہ ریاست کی بڑی بہن تھی اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بے پناہ کام کیا۔ بے پناہ صلاحیتوں کی مالک اور انتہائی خوش گفتار اور عزت و احترام کرنے والی اور محبت کرنے والی خاتون۔ ان سے ایک بار ملاقات ہوئی تھی اور آج تک وہ ملاقات یاد ہے، اور اب جب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان کا ذکر ہوا اور ان کے بارے میں پتہ چلا تو یقین مانیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک عجیب سی اداسی ہے اور پریشانی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے بارے میں جب یہ خبر ملی کہ ان کی ایک ہفتہ پرانی نعش ملی ہے ان کے گھر سے، اکیلی رہتی تھی، اور اس سے بڑھ کر تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی نعش جو ہے ایک سے کہتے ہیں نا مومی کاغذ، جسے آپ کہتے ہیں پلاسٹک، اس کے اندر لپیٹی ہوئی تھی۔ ابھی کیا ماجرا ہے کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن ہم عائشہ خان کو جانتے ہیں، اور ان کی گفتگو، ان کا دھیما لہجہ، ان کا ایک خوبصورت انداز اور ان کی ایک جسے کہتے ہیں نا اداکاری میں کھوپ جانا، اور جس کردار میں ہوتی تھی لگتا تھا کہ یہ وہی کردار ہے، آج ہمیں نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے کیا خوبصورت کہا گیا تھا کہ کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جن کو، کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جن کو تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ آج بہت سارے روشن ستارے پاکستان ٹیلی ویژن کے ابتدائی دنوں کے روشن ستارے ہم میں نہیں ہیں، ہم ان کو یاد تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے فنکاروں کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا۔ آج وہ بڑے بڑے فنکار جو اس وقت کوشہ نشینی میں ہیں، اور کئی ایسے بڑے نام ہیں جن کے بارے میں آپ اور ہم سب جانتے تو ہیں، لیکن کبھی ان کی گمنام قبریں ہیں اور کبھی ان کے بارے میں اچانک اطلاع ملتی ہے کہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جس طرح سے دنیا بھر میں آرٹسٹوں کے لیے مختلف جگہوں پہ جہاں پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کالونیاں بنائی جاتی ہیں، اور ان کے احترام کے لیے اور ان کے آرام کے لیے وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ٹریفک نہیں ہوتی ہے اور کسی قسم کا شور نہیں ہوتا ہے کہ مختلف اوقات میں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ لیکن آج ہمارے فنکار اتنی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی پوری کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیلی ویژن کے کئی پروگراموں میں کئی رپورٹس ہم دیکھتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں اداکار آج ریڈی لگانے پہ مجبور ہو گیا، فلاں یہ کام کر رہا ہے، فلاں یہ کام کر رہا ہے۔ اور آج عائشہ خان، جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں اکیلی رہتی تھی، کیسے گزر بسر ہو رہی تھی اور کس نے ان کی جان لے لی، ایک ہفتے بعد جب ان کے محلے والوں نے وہاں پہ بدبو پھیلی اور پولیس کو اطلاع دی تو یہ خبر دیکھنے اور سننے والوں کو ملی، اور پولیس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اور بعد میں یہ خبر میڈیا پر آئی ہے کہ عائشہ خان اب ہم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے، ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ جو فنکار ہمارے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، ہمارے لیے کتنے خوبصورت کردار نبھاتے ہیں، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے وہی کردار ہیں جو ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو کس تکلیف اور کرب کی صورت میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا جہان اچھا کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان فنکاروں کے لیے کچھ کر سکیں، تاکہ وہ زندگی بھی اچھے انداز سے گزاریں اور اس دنیا سے جائیں تو انہیں کسی سے شکوہ نہ ہو۔ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ عائشہ خان کو دل کی گہرائیوں سے ہمارا سلام ہے۔